شاہ محل کی خوشیوں میں شامل ہر انسان مطمئن تھا۔ آخر اس چلبلے لڑکے کا انتظار مکمل ہوا تھا۔ آئیگل کی کلائی تھامے وہ کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی آزاد کروائی۔ ارے یار گل، تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ اب تو ہماری شادی بھی ہو چکی، تمہیں اب بھی مجھ پر شک ہے؟ وہ تیکھی نگاہ سے اسے دیکھتی فاصلے پر ہوئی۔ وہ قریب ہوا تو آئیگل نے زوردار دھکا دیتے اسے خود سے دور کیا۔ ہادی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جب غصہ کرتی ہو قسم سے مر مٹتا ہوں تم پر۔ اپنی بکواس بند کرو۔ اور مجھ سے اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی ہادی نے سپیڈ لگا کر اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں جکڑا۔ چھوڑو مجھے، بے عقل انسان! میں نے کہا چھوڑو! وہ ہنستا ہوا اپنی گرفت مزید تنگ کر گیا۔ یہ بے عقل انسان اب تمہارے پلے بن چکا ہے مس ڈریکولا۔ اب میری بے عقلی کی عادت ڈال لو۔ ہادی، مجھے ابھی اور اسی وقت چھوڑو۔ نہ چھوڑوں تو؟ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے یار معاف کر دو نا، I'm sorry۔ تم جو کہو گی میں کروں گا، بس ایک دفعہ معاف کر دو نا اب۔ آئیگل نے ایک دم اپنی مزاحمت بند کی۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لو، جو میں کہوں گی وہ پھر کرنا پڑے گا تمہیں۔ تم حکم کرو میری چڑیل، تم چاہتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں؟ ہادی نے بچوں کی طرح اسبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، چلو پرومس کرو۔ کیسا پرومس؟ یہی کہ میں جو کہوں گی تم وہی کرو گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتا پیشانی سے ٹیک گیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں گل، تم جو کہو گی تمہارا شوہر وہی کرے گا۔ آئیگل کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ شوہر؟ وہ ہنسی۔ ہاں شوہر، وہ ہنس رہی تھی۔ ارے نہیں، کیوں کہہ رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہی تو ہوں اب۔ وہ ہنستی ہوئی اس کے کندھوں پر ہاتھ جڑ گئی۔ سن کر ہی عجیب لگ رہا ہے، تم اور میرے شوہر۔ ہادی نے سنجیدہ چہرہ بنائے اسے دیکھا اور اگلے ہی پل وہ ہنس دیا۔ ہاں تو اب میں مانتا ہوں نا تمہیں، اس چڑیل کو اپنی بیوی، تو تمہیں بھی ماننا پڑے گا۔ ہاں مان لوں گی، مگر پہلے ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ کہو۔ وہ قریب ہوا۔ تم چاہتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں؟ تو جاؤ اور اس پرانے لاکر سے وہ خاص چابی نکال کر لاؤ، اور گیراج میں کھڑی اس پرانی… ارے یار! وہ ایک پل میں اس سے فاصلے پر ہوا۔ آئیگل، خدا کے لیے ایسا مت کرو، آغا جان مجھے مار دیں گے۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھ گئی۔ تم وعدہ کر چکے ہو اب۔ ہادی نے دونوں ہاتھ سر کی پشت پر رکھتے رخ موڑا۔ پلیز تم کچھ اور کہہ سکتی ہو۔ بالکل نہیں، مجھے لانگ ڈرائیو پر جانا ہے، اور وہ بھی آغا جان کی اس پرانی فراری میں۔ مقابل انسان بس کچھ ہی پلوں میں رو دینے والا تھا۔ رحم کرو مجھ پر۔ کیوں تم شادی کی پہلی رات ہی بیوہ ہونا چاہتی ہو لڑکی؟ وہ نہیں، مجھے افسوس ہوگا۔ اب جاؤ اور چابی لاؤ، میں تب تک اپنا حلیہ درست کر لوں۔ وہ مڑ کر مرر کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہادی نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھوک نگلا۔ جاؤ! وہ پلٹ کر اسے اس کمرے سے باہر دھکیلتی دروازہ بند کر چکی تھی۔ ہادی نے گہری سانس بھری۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب کسی صورت اپنا ارادہ نہیں بدلنے والی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتا وہ چل دیا۔ اس بڑے سے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا وہ خود میں ڈھیروں ہمت باندھ رہا تھا۔ یا خدا! میں سمجھ گیا کہ لوگ کیوں کہتے ہیں شادی ایک بربادی ہے۔ اللہ میری حفاظت کرنا۔
وہ گہری سانس بھرتا، رک کر ایک سلوٹ ہوا میں بلند کرتا، دھیرے سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کنگ سائز پر وہ عمر رسیدہ شخص گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہادی نے تھوک نگلا۔ وہ زمین پر بیٹھتا، ہتھیلیوں اور گھٹنوں کے بل چلتا ہوا بیڈ کے کنارے تک پہنچا۔ اس سوئے ہوئے شخص نے کروٹ بدلی تو ایک ہلکی سی آواز بلند ہوئی۔ ہادی کی آدھی جان اوپر اور آدھی اس کی پسلیوں میں ہی کہیں اٹک گئی۔ وہ زمین پر تقریباً لیٹ ہی گیا تھا۔ میں مر گیا میں، آج نہیں بچوں گا، وہ دل ہی دل میں تیز تیز بڑبڑایا۔ کچھ پل بعد اس نے بیڈ کے کنارے سے آنکھیں نکالتے دیکھا۔ وہ سو رہے تھے۔ تشکر بھری سانس خارج کرتا وہ اٹھ کر الماری تک آیا۔ مطلوبہ چیز حاصل کرتا وہ 550 کی سپیڈ سے وہاں سے نکلا تھا۔ رحیم شاہ کے زمانے کی وہ پرانی فراری تھی تو اولڈ ماڈل، مگر اس زمانے میں بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ سڑکوں پر دوڑاتی وہ شاہکار آئیگل کی بلند ہنسی کو مزید چھلکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اس کے ہمراہ اس لانگ ڈرائیو کو انجوائے کرتی رہی۔ گاڑی لان میں داخل ہوئی تو ہادی نے اس کی سپیڈ انتہائی سلو کر دی۔ اسے مطلوبہ جگہ پارک کرتے وہ دونوں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ہال میں داخل ہوئے تو دروازے کے عین سامنے کھڑے اس مضبوط شخص پر نگاہ پڑتے ہی ہادی کی اڑیو ہوائیاں فک ہوئیں۔ آئیگل کی آنکھیں ایک دم ہی بڑی ہوئیں اور وہ دونوں اپنی جگہ ساکت ہوئے۔ رحیم شاہ نے قریب آتے اپنا ہاتھ بڑھایا تو ہادی نے بجلی کی تیزی سے جیب سے چابی نکال کر ان کی ہتھیلی پر رکھی۔ ایک تیکھی نگاہ ان پر ڈالتا وہ قدم موڑتا وہاں سے جا چکا تھا۔ اس چلبلے لڑکے کی اٹکی سانسیں ایک دم ہی بحال ہوئیں۔ آئیگل کی ہنسی بلند ہوئی۔ شکر مناؤ چڑیل، کس بات کا؟ تم بیوہ ہونے سے بچ گئی۔ آئیگل نے ایک زوردار تھپڑ اس کے کندھے پر جڑ دیا۔ الو کہیں کا، وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنی بڑی سی فراک سنبھالتی تیز تیز چلتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا تشکر بھری سانسیں بھر رہا تھا۔ آج اس کی شادی کا دن نہ ہوتا تو یقیناً آج اس کی تندوری بننے میں دیر نہ لگتی۔ آرفن ہوم کی ان چڑیلوں کو اتنی آزادی تو مل چکی تھی کہ وہ دونوں اب دن کے وقت ایرگل خاتون سے ملنے جا سکتی تھی۔ حنا کا ہاتھ تھامتی وہ تیز لڑکی شفا آنٹی کو اطلاع کرتی اپنے گھر سے باہر نکلی تھی۔ فدار، پہلے عشا کی شاپ میں جائیں گے اور پھر اس کے بعد گل آنٹی کے پاس، کیا کہتی ہو؟ فدار نے مسکراہٹ اچھالی۔ وہ اثبات میں سر ہلاتی اس پر نور شاپ کی طرف بڑھ گئی۔ 2 سال کی وہ ننھی سی لڑکی اپنی عمر کے برعکس بہت جلد ہی باتیں کرنے اور چیزوں کو سمجھنے میں کافی تیز ہو گئی تھی۔ بس وہ ٹھیک سے چل نہیں پاتی تھی۔ اسے چلنے میں ہلکی سی دشواری ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ سہارا ڈھونڈتی تھی جو اس کا ہاتھ تھامے اور وہ اپنے پاؤں پر چل سکے۔ عشا نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اشارہ کیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ فدار اور حنا کے ہاتھوں میں اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں تھیں اور وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ سلطان نے اسے دیکھتے اس کی طرف قدم بڑھائے
وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر گھٹنوں کے بل آ بیٹھا۔ فدار نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو ہنا نے بھی اسے آزاد کیا۔ وہ توازن برقرار رکھتی دھیرے دھیرے چلتی سلطان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آؤ، آ جاؤ بابا کے پاس۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے لڑکھڑاتے قدم سنبھالتی اس کے قریب آتی ان مضبوط باہوں میں گر چکی تھی۔ سلطان نے اسے سنبھالتے ایک گہری سانس بھری ہی تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوئیں۔ وہ ان دونوں کے قریب بیٹھتی انہیں تھام گئی۔ وہ چل رہی تھی عشا، وہ اپنے پاؤں پر چل رہی تھی۔ سلطان نے مضبوطی سے اسے اپنی آغوش میں بھرا۔ آہ میری بیٹی، سلطان نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ عشا نے اس کے آنسو سمیٹتے اس کے بالوں کو سہلایا۔ وہ جلد چل سکے گی ابتر۔ فدار اور ہنا کی ہنسی ابھری۔ وہ دونوں انہیں دیکھتے خوش ہو رہی تھی۔ انیل کی آمد کی خبر سنتے سلطان اسے گھر ڈراپ کرتا آیت کو لیے دوبارہ سے اپنی شاپ میں آ چکا تھا۔ فدار اور ہنا عشا سے ملتی اس کی شاپ سے نکلی تھی۔ سلطان نے اسے کچھ پھولوں کے گلدانوں کے بیچ بٹھاتے ایک سفید رنگ کا پھول اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ لو، اس سے کھیل لو۔ وہ اسے تھامتی خوش ہوئی۔ شکریہ بابا، وہ بولی تو سلطان نے جھک کر اس کے چھوٹے سے ہاتھ تھامے اور اپنی آنکھوں پر لگائے۔ شاپ کی گھنٹی بجی۔ سلطان نے ایک نظر مڑ کر دیکھا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ خوش آمدید، مرحبا جوان۔ بیگی نے جھک کر آیت کو تھامتے پیار کیا اور واپس رکھتے وہ سلطان کی طرف متوجہ ہوا۔ مرحبا، آج کیسے تجھے فرصت مل گئی؟ حولیہ اور ساحر کیسے ہیں؟ بالکل فٹ الحمدللہ۔ سلطان نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ بیگی سے دیکھتے شریر سا مسکرا رہا تھا اور سلطان اس کے آرڈر کے مطابق پھولوں کا بوکے بنانے میں مصروف تھا۔ ہائے کتنا مزہ ہے قسم سے۔ کس بات میں؟ تجھ سے کام کروانے میں۔ دیکھ ذرا، ترکی کا لیجنڈ مافیا کتنے پیار سے اپنے دوست کے لیے پھولوں کا بوکے بنا رہا ہے۔ اس سے خوبصورت سین بھلا کوئی ہو سکتا ہے؟ آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی قسم سے۔ سلطان نے ٹیڑھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ زیادہ بکواس نہ کر کمینے، ورنہ۔ کمینہ، اپنے عقب سے مدھم سی آواز سنتا وہ پلٹا۔ وہ ایک ہاتھ میں پھول پکڑے ایک ہاتھ کی انگلی سے بیگی کی طرف اشارہ کیے کھڑی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ سلطان نے اسے دیکھتے کہا۔ بابا نے کہا انکل کمینہ۔ سلطان نے بوکے ایک طرف پھینکتے دونوں ہاتھ سر پر رکھے۔ وہ ایک پل میں اس کے مقابل گھٹنوں کے بل آ بیٹھا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا۔ کمینہ، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ ارے بیٹا پلیز خاموش ہو جاؤ، آپ کی ماما نے سن لیا تو میری ہڈی پسلی ایک کر دیں گی۔ یہ گیت کا کہکا بلند ہوا تو سلطان نے خون خوار نگاہیں اس پر دوڑائیں۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، بابا نے کہا۔ سلطان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اگر آپ ایسا نہیں کہو گی تو بابا آپ کو آئس کریم دلائیں گے۔ آئس کریم؟ وہ چہک اٹھی۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ 3 آئس کریم۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنا مطالبہ بڑھایا تو سلطان نے مسکین سی صورت بنائی۔ ماں پر ہی جانا بیٹا، شاباش۔ یہ گیت کی ہنسی بلند ہوئی۔ تو چپ کر کمبخت۔ وہ رکا
کمینہ، سلطان یگید نے بلند آواز میں کہا تو سلطان اس کی طرف لپکا، چل نکل یہاں سے، تجھے یہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ اسے دھکیل رہا تھا اور وہ بلند آواز میں ہنس رہا تھا۔ بیٹا، آپ کے بابا سب سے بڑے کم۔ سلطان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کے الفاظ دبا دیے، دفع ہو یہاں سے۔ ارے یار میرا بوکے، وہ تو دے دے۔ سلطان نے اسے شاپ سے باہر دھکیلا، نہ تجھے یہاں سے کچھ ملے گا اور نہ ہی ترکی کی کسی شاپ سے بھی۔ ارے نہ کر یار، بنا پھولوں کے گھر گیا تو وہ میری واٹ لگا دے گی اور مجھے سکون ملے گا۔ کمینے انسان، خالی ہاتھ گھر جا اور مار کھا۔ وہ دروازہ بند کر چکا تھا۔ بیگی نے دونوں ہاتھ سر پر رکھتے اپنی شامت سے باخبر ہوتے گہری سانس بھری۔ بیٹا، آپ کے بابا ایک نمبر کے کمینے ہیں، سنا آپ نے؟ کمینے، وہ بلند آواز میں چلایا تو سلطان نے اس کے کانوں پر ہاتھ رکھتے نہیں میں ہنسی دبائی۔ بابا آپ کو 3 نہیں ڈھیر ساری آئس کریم دلائیں گے، مگر وہ لفظ دوبارہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ ڈھیر ساری آئس کریم؟ وہ آنکھیں مکمل کھولتی اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈھیر ساری۔ سلطان نے دونوں باہیں پھیلائیں۔ اوکے، وہ خوش ہوئی۔ ڈیل؟ سلطان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ڈیل؟ وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ وہ مسکراتا ہوا اسے اٹھائے شاپ سے نکلا تھا۔ فدار، ہمیں گل آنٹی کے لیے کچھ تحفہ لینا چاہیے۔ ہم ایسے خالی ہاتھ جائیں گے تو کتنا عجیب لگے گا۔ قسم سے میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ ہنا، ہماری سوچ کتنی ملتی ہے نا؟ ہاں، ظاہر ہے اب تمہاری سنگت کا اثر تو پڑ چکا ہے نا؟ وہ ہنسی۔ وہ دونوں سڑک کراس کر رہی تھیں اور فدار نے ہمیشہ کی طرح ہنا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا۔ ایک ہال میں داخل ہوتی وہ دونوں ادھر ادھر پھرتی، کوئی ایک چیز فائنل کرنے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ چلتے ہوئے اچانک فدار سے ایک سمارٹ سی ادھیڑ عمر کی خاتون ٹکرائی۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ فدار نے معذرت کرتے قدم بڑھائے، جبکہ اس عورت نے اس کے ساتھ کھڑی اس لڑکی کو بغور دیکھا، جس کا دھیان اس کی طرف کم مول کی چیزوں سے پر زیادہ تھا۔ کوئی بات نہیں، اس عورت نے فدار کے بال تھامتے انہیں کان کے پیچھے اڑیس دیا اور ایک بھرپور نگاہ دونوں پر ڈالتی وہ اپنے قدم بڑھا گئی۔ چلتے ہوئے اس عورت نے ایک دفعہ پھر مڑ کر دیکھا تو اس کی نظر ہنا پر پڑی اور وہ عجیب سی مسکراہٹ چہرے پر سجا گئی۔ ارگل آنٹی کے لیے وہ خوبصورت سے اسکارف لیے وہ دونوں مال سے باہر نکل کر اپنی مطلوبہ جگہ کی طرف چل دیں۔ وہ اپنی گلی سے کچھ گلیوں کی ہی دوری پر تھیں کہ اچانک فدار کو اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سر جھٹکتی چل دی، مگر کچھ پل بعد ہی ان 2 چھوٹی لڑکیوں کو اپنے چہروں پر عجیب سے ہاتھ محسوس ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے حواس گم ہوئے اور ان نے سامنے کا منظر دھیرے دھیرے دھندلا ہوتا گیا۔ فدار کو بے ہوش ہونے میں وقت لگا تھا۔ وہ مزاحمت کرتی اس آدمی کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام رہی۔